مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. حضرات گرامی، اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے تحویل قبلہ تاریخی پس منظر. حضرات، یہ بات معروف اور مسلم ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان و ملل کے نزدیک کوئی نہ کوئی ایک روحانی مقام ہوتا ہے جو ان کی عقیدتوں کا اور بندگی کا اور ان کے قلبی میلان کا مرکز ہوتا ہے اور محور ہوتا ہے. قرآن شریف نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. ہم نے ہر قوم کے لیے ایک الگ اور جدا یا تو مقام عبادت یا طریق عبادت بنایا ہے جس کے مطابق وہ بندگی کرتے ہیں. یہاں پر مفسرین نے منسک کی تفسیر میں مختلف رائے پیش کی ہے. کسی نے کہا کہ منسک سے مراد عید ہے، عید کا دن. کسی نے کہا منسک سے مراد حج و عمرہ کے مناسک ہیں. کسی نے کہا اس سے مراد قربان گاہ ہے، اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد مطلق عبادت گاہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت میں جو وجہ کا لفظ آیا ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس اور حضرت عطا اور سدی رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ وجہ سے مراد قبلہ ہے. لِكُلٍّ قِبْلَةٌ يَرْضَوْنَهَا لِكُلٍّ وِجْهَةٌ يَسْتَقْبِلُونَهَا. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کا جو روحانی مقام ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے. اللہ نے اگر اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو وہ تکوین کے لحاظ سے کی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تشریعی طور پر وہ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہو. قبلہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لیے فرعون کے ظلم اور جبر کی وجہ سے علانیہ قبلہ رخ ہونا مشکل ہوا کہ وہ عبادت قبلہ رخ ہو کر سکیں، تو ان کو حکم دیا گیا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ اگر تم علانیہ اور کھلم کھلا قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے گھروں ہی کو قبلہ رخ بنا لو. اس سے ہمیں قبلہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. قبلہ کی تعریف لغت میں لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ جہت، رخ اور سمت کو قبلہ کہتے ہیں. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ کل ما یستقبل من شیء فہو قبلۃ. ہر وہ چیز جس کا سامنا کیا جائے، جس کو کی طرف رخ کیا جائے، وہ قبلہ ہے. عرف میں قبلہ بیت اللہ یا کعبہ کو کہتے ہیں. اور بعض حضرات نے شرعی طور پر اس کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہا کہ هو التوجہ بالوجہ والصدر ومتابعۃ القلب تلقاء البیت الحرام، کہ چہرے کے ساتھ، سینے کے ساتھ اور دل کی حضوری کے ساتھ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنا یہ قبلہ ہے. اگر ایک عام مسلمان حالت امن میں ہے اور قادر ہے تو نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا اس کے لیے واجب ہے.
لیکن قبلہ کا موضوع صرف نماز کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اسلامی زندگی میں جیسے جانور کو ذبح کرنا، مردے کی تدفین، سونا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، بلکہ عام ضروری بشری ضرورت کی تکمیل کے سلسلے میں بھی قبلہ موضوع بحث بنتا ہے، جس کی تفصیلات فقہ اور احکام کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول مسجد وضع في الارض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ اس حدیث میں دو مسجدوں کا تذکرہ آیا ہے اور دونوں کا قبلہ سے گہرا تعلق ہے۔ ایک تو مسجد حرام، مسجد حرام کے سلسلے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو کچھ ہوا وہ تجدید تھی، جس کا تذکرہ قرآن شریف میں مختلف موقعوں پر ہوا ہے۔ مسجد حرام کے پہلے گھر ہونے کی طرف اشارہ قرآن شریف میں یوں کیا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور حضرت ابراہیم کی تجدید کا اشارہ یوں کیا گیا بلکہ وضاحت کی گئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ مسجد حرام کے تعلق سے متفق علیہ بات ہے، اس میں کوئی اختلاف یا آراء نہیں ہے۔ دوسری مسجد جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس سلسلے میں دو نقطہ نظر ہے۔ ایک تو یہ کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد بھی یا تو حضرت آدم نے یا ان کی اولاد نے یا فرشتوں نے رکھی تھی، اور حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اس کی تجدید فرمائی، اور کب فرمائی؟ مسجد حرام کی تجدید کے 40 سال بعد اسی مدت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں کہ اس کی بنیاد بھی حضرت آدم نے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم نے رکھی، یعنی حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی، تجدید نہیں فرمائی، اس کی بنیاد رکھی۔ اور یہ بنیاد کب رکھی؟ مسجد حرام کی تجدید کے 40 سال کے بعد، اور یہی وہ مدت ہے جس کا تذکرہ حدیث میں 40 عامن کے ذریعے کیا گیا۔ بہرحال مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں یہ دو نقطے نظر ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تشدید فرمائی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تجدید کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور پھر ان کے فرزند اور روحانی وارث حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تجدید فرمائی، جو بعد میں تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول تک جو انبیاء آئے اور جو ان کے متبعین تھے، ان کا قبلہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک تمام انبیاء کا ہمیشہ قبلہ اور مرکز کعبہ ہی رہا۔ ابن عاشور نے اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ کانت الکعبۃ قبلۃ کل الانبیاء۔ اسی طرح امام بغوی نے ابن جریج کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے اصحاب کا قبلہ بھی کعبہ ہی تھا۔ حافظ علائی نے اس رائے کی تائید کی ہے اور اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے ابن العربی اور سہیلی کی ہے۔ ان کے مطابق بیت المقدس بھی بہت سے انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ اگر تاریخی روایات پر اور تاریخی واقعات پر نظر کی جائے تو دونوں نقطہ نظر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک جب وہ مصر میں تھے بالاتفاق کعبہ ہی قبلہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ حضرت حسن بصری کا قول ابھی پیچھے میں نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح جو آیت قرآنی ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک کے حوالے سے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک قبلہ جب وہ مصر میں تھے کعبہ ہی رہا، لیکن جب مصر سے نکل کر وادی تی میں پہنچے جہاں پر بنی اسرائیل سزا کے دور سے گزر رہے تھے تو سزاً ان کو کعبہ کے قبلہ، کعبہ کی طرف رخ کرنے کی فضیلت سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ اور توریت اور بائبل کی تحریروں سے اور اس کے تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ وادی تی میں ایک خیمہ اور ایک ڈھانچہ بنانے کا حکم دیا گیا جس کو خیمۃ الشہادہ کہا گیا یا جس کو قبۃ الزمان یا قبۃ العہد کہا گیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب وادی تی کے بعد جب وہ کنعان اور فلسطین کے علاقے میں آئے تو بنی اسرائیل نے اہل تحقیق کی تحقیق کے مطابق اپنے من سے تحریف کر کے انہوں نے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو یہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا گویا کہ قبلہ بیت المقدس ہو گیا، اور ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول کا جو زمانہ ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق 2000 2500 اور اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اور اس دوران متعدد انبیاء کی بعثت ہوئی تو ان کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے تو ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ شرعاً توریت کے تابع تھے، لیکن جہاں یہود نے تحریف سے کام لیا اور اپنے من سے انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو نصارہ نے بھی تحریف سے کام لیا اور انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے بجائے مشرق کو اپنا قبلہ قرار دیا۔ بہرحال یہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ انسانی میں بحیثیت قبلہ جو ان کی حیثیت رہی ہے اس کا ایک مختصر سا جائزہ ہم نے پیش کیا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسراء اور معراج کے موقع پر جو واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا، 5 وقتہ نماز فرض کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ تہجد کی نماز پہلے سے مشروع تھی، تو اس 5 وقتہ نماز میں یا تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی اور مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں 2 رائے عام طور سے ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، اور اہل علم کی بیان میں 2 نقطہ نظر ہم پاتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے جو جمہور کی طرف منسوب ہے کہ پوری مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں ایک قول بھی مروی ہے، اور اس کے علاوہ ابن ہشام کی السیرۃ النبویہ میں اور بیہقی کی دلائل میں ایک واقعہ مذکور ہے جو حضرت کعب بن مالک اور برا بن معرور کے درمیان قبلہ رخ ہونے کے سلسلے میں پیش آیا ہے۔ واقعہ تفصیلی ہے، ہم اس کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک رائے ہے، ایک نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پوری مکی زندگی میں آپ کعبے کی طرف رخ فرماتے رہے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی۔ اس رائے کو سید طنطاوی ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ رائے اختیار کی ہے، اور حسن حبنکہ میدانی، عبد الرحمن حسن حبنکہ میدانی، انہوں نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان حضرات نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ اس امت کا ملت ابراہیمی سے جو رشتہ ہے اور کعبہ کی جو عظمت ہے اور ماضی میں تمام انبیاء کا جو یہ قبلہ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان حضرات کا غالب گمان اور ان کی پسندیدہ اور منتخب رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا قبلہ مکی زندگی میں کعبہ ہی رہا۔ لیکن دونوں رائے میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس وقت آغاز نبوت میں بالاتفاق آپ کا قبلہ کعبہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی یعنی مکے ہی میں آپ نے اللہ کے حکم سے کعبہ کے بجائے بیت المقدس قبلہ قرار دیا جا چکا تھا، یہ بات بھی تقریباً مسلم ہے۔ آغاز میں کعبہ قبلہ رہا اور ہجرت سے پہلے بیت المقدس کی طرف بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا جا چکا تھا۔ اس کی جو درمیانی مدت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ، جبکہ ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا چکا تھا، تو اس مدت میں آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ آپ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے تھے، اور بعض دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ رکن یمانی اور رکن شمالی کے بیچ میں آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ اس طرح آپ دونوں قبلوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے، کیونکہ کعبہ آپ کو عزیز تھا، یہ قبلہ بھی آپ کو عزیز تھا۔ یہ تطبیق کی شکل ہے ان دونوں نقطہ نظر میں۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو یہ بات متفق علیہ ہے کہ ہجرت کے بعد آپ بالکلیہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ وہاں گنجائش نہیں تھی کہ دونوں قبلوں کو جمع کیا جائے۔ البتہ مدت میں اختلاف ہے کہ کتنی مدت آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بعض روایات میں ہے 16 مہینے، بعض روایات میں ہے 17 مہینے، اور بعض روایات میں ہے 19 مہینے، اور بعض روایات میں تو صرف بضعۃ عشر کے الفاظ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان اختلافی روایات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اعداد کے اختلاف کے درمیان تطبیق کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال چاہے وہ 16 مہینے ہوں یا 17 مہینے ہوں یا 19 مہینے ہوں، 19 مہینے یا 17 یا 16 کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق جمادی الاخرہ میں، دوسری روایت کے مطابق نصف شعبان میں، اور تیسری مشہور اور مقبول روایت کے مطابق نصف رجب میں آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اب ہمیش کے لیے اپنا رخ کعبے کی طرف نماز میں کیا کرو، اپنا قبلہ کعبے کو بناؤ، اور بیت المقدس کی طرف جو قبلہ بنانے کا حکم تھا، یہ حکم اب منسوخ کر دیا گیا۔ اس عظیم الشان واقعے کو اسلامی تاریخ میں تحویل قبلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو حکم قرآن میں آیا اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ سورہ بقرہ کی 144 نمبر کی آیت ہے، اور یہاں پر تحویل قبلہ کے تعلق سے بڑی مفصل اور بڑی جامع اور بڑی ہی خوبصورت اور بلیغ گفتگو اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور آیات کو نازل فرمایا ہے، لیکن ظاہر ہے اس پوری تفصیل کو ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ جو بات ہمیں عرض کرنی ہے کہ جس جملے میں یا جس آیت کے جس جز میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو کعبے کی طرف کرنے کا حکم فرمایا ہے، قرآن شریف میں وہ جملہ مختلف الفاظ کے ساتھ تقریباً سورہ بقرہ کی اس آیت کے علاوہ 4 بار تقریباً مزید اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس تکرار کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں اہل ذوق و نظر نے بیان کیا ہے چونکہ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تو لوگ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ حالات میں تھے، کوئی مکے میں تھا، کوئی مدینے میں تھا، کوئی سفر میں تھا، کوئی حضر میں تھا، تو ان تمام لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اس حکم میں تکرار ہے، اور کئی بار اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے اور قرآن کے سامنے 4 فرقے تھے، ایک مشرکین کا فرقہ اور منافقین کا، یہود و نصارہ کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بار الگ الگ جگہ تحویل قبلہ کا حکم پورے زور کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ اور شد و مت کے ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔
بہرحال یہ تحویل قبلہ کا یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، چاہے وہ 16 مہینے کے بعد ہو یا 17 یا 19 مہینے کے بعد۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ آپ کہاں تھے؟ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے جائے مقام مدینے میں جہاں آپ کا قیام تھا وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس وقت قبیلے بنی سلمہ یا بنی سلیمہ میں تھے، آپ کسی سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عام حالت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ نماز کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ نماز ظہر کی نماز تھی۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے کہ حکم ہوا کہ قبلہ بدل لیا جائے، چنانچہ آپ نے تیسری رکعت میں قبلہ تبدیل کیا۔ اسی لیے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اس کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جیسے جیسے مسلمانوں کو خبر ہوتی گئی، انہوں نے اپنا قبلہ اسی لحاظ سے بدلا۔ مثال کے طور پر بنو حارثہ میں عصر کی نماز کے دوران یہ خبر پہنچی، اس وقت انہوں نے قبلہ بدلا۔ قباء میں فجر کی نماز کے دوران یہ خبر پہنچی، انہوں نے اس وقت یہ قبلہ اپنا بدلا۔ اور بعض جگہوں میں دوسرے دن ظہر کی نماز کے حالت میں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس وقت اپنا قبلہ تبدیل کیا۔ محدثین اور مورخین اور سیرت نگاروں کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلی وہ نماز جو مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکمل طور پر کعبے کی طرف رخ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ تو تحویل قبلہ کا جو یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے اس کے تاریخی تناظر میں یہ گفتگو تھی، اور تاریخی پس منظر کا ایک مختصر سا اور سرسری سا جائزہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير